طرف سے انکشافات کیے، ان کا جواب، پھر اس سے پہلے طلال چودھری جناب اس کے اوپر بولتے ہوئے، اور پھر مسلسل ان کے جتنے اسپوکس پرسن ہیں، امپورٹڈ حکومت، ناکام حکومت، نکمی حکومت، نکھٹو حکومت اور نامراد حکومت، جس نے پاکستان کی عوام کا بھی اور پاکستان کی خواص کا بھی جینا اور مرنا دونوں دو بھر کیا ہوا ہے، وہ توشہ خانہ ایشو کے اوپر جس انداز سے پچھلے چند ہفتوں سے پلے کر رہے ہیں، آج تھوڑا سا اس کا جواب دینا مقصود ہے، خصوصاً جو چھوٹو تارڑ نے کل پریس کانفرنس کی اس کے حوالے سے بھی۔ اس سے پہلے کل ہمارا ایک لیڈنگ ٹی وی چینل ہے، اس نے ایک لیک کی اپنی طرف سے کہ بہت بڑا سکینڈل ہے اور اس سکینڈل کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ لیول نیچے آیا ہوا ہے، پاکستان کا امپورٹ لیول اوپر گیا ہوا ہے، پاکستان کی فارن ریمیٹنس شاید اس ایشو کی وجہ سے، اس آڈیو لیک کی وجہ سے جو ہے وہ فارن ریمیٹنس کم ہوئی ہے۔ اس آڈیو لیک کے اس انداز سے پیش کیا گیا، سابقہ خاتون اول اور مسز عمران خان صاحبہ کا اپنے ایک وہاں کے سٹاف ممبر کے ساتھ جو ٹیلی فونک گفتگو تھی، پہلے تو میں اس کے حوالے سے کلیئر کر دوں کہ اس میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، جس پہ کوئی اخلاقی، سیاسی، خانگی، معاشی، معاشرتی حوالے سے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے سارے صحافی دوست بھی، سارے کیمرہ مین بھی اور جو بھی سن رہا ہے، ہر فیملی کے اندر جو فیملی کی خاتون ہوگی اس کا یہی سٹائل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے اوپر یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گی کہ گھر کے اندر کی باتیں، گھر کے اندر کے معاملات باہر نہیں جانے چاہیے۔ یہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا ہو، کوئی درمیانے سے گھر کا ہو، کوئی بڑے گھر کا ہو، کوئی محلات کے اندر رہنے والا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی مڈل کلاس فیملی ہو، ہر فیملی کے اندر اس فیملی کا جو ہیڈ ہے اس کی مسز اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں یا موجودگی میں اپنے ملازمین کے حوالے سے یہی ٹریٹ کرتی ہے کہ اپنے خاوند کی عزت، اپنے گھر کی عزت، اپنے گھر کا وقار، اپنے خاوند کا وقار، اپنے گھر کا جو ڈیکورم ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنے اپنے اصول و ضوابط بنائے ہوتے ہیں جو تقریباً یکساں ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر ایک ملازم کو سابقہ خاتون اول یہ سمجھا رہی ہیں کہ آپ گھر کے معاملات کو اس طریقے سے مینج نہ کریں، تو اس میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جو سارا دن ٹی وی چینل پہ دکھائی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ بھائی جی عمران خان نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا، عمران خان کی مسز نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا، عمران خان کی فیملی کے اندر بہت بڑا بلنڈر ہو گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اس قسم کی ٹیکٹس اور اس قسم کے جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے ملک اور قوم کا وقت بھی، پیسہ بھی، توجہ بھی ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز کلیئر کر دوں۔ اب آتا ہوں توشہ خانہ۔ توشہ خانہ ایک بہت بڑا ڈرامہ بنا ہوا ہے پچھلے 8 مہینے سے۔ اس امپورٹڈ حکومت کو، ان 13 گیدڑوں کی جو جماعت، ناکام ترین جماعت، ناکام ترین حکومت پی ڈی ایم، اس سے نہ ملک چل رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی 8 مہینے کی پرفارمنس کیا ہے؟ نیب ختم، کیسز ختم، احتساب ختم، ایکسپورٹ ختم، فارن ریمیٹنس ختم، روزگار ختم، ڈالر ختم، پاکستان کی عزت ختم، پاکستان کا وقار ختم۔ اور کوئی جب ان سے اس کے متعلق پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جی عمران خان نے گھڑی بھیج دی جی، جو اس کی اپنی ملکیت تھی۔ اب یہ توشہ خانہ کے ایشو کو عمران خان صاحب کے حوالے سے رکھنے سے پہلے میں ذرا آج پوری پاکستانی قوم کو 1980 سے لے کے 2008 تک جتنے پاکستان کے اندر حکمران آئے، میں آپ کے سامنے لسٹ پیش کرتا ہوں کہ کس کس نے توشہ خانہ سے کتنے کتنے تحفے لیے۔ جنرل ضیاء صاحب نے 122 توشہ خانہ سے گفٹ حاصل کیے، محمد خان جنیجو صاحب نے 304 گفٹ حاصل کیے، اسحاق خان صاحب نے 88 گفٹ حاصل کیے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 174 گفٹ حاصل کیے، میاں نواز شریف صاحب نے 75 گفٹ حاصل کیے، فاروق لغاری صاحب نے 114 گفٹ حاصل کیے، رفیق تارڑ صاحب جن کے مایا ناز پوتے چھوٹو تارڑ نے کل بڑی بڑھ کے ماری تھی، بڑے ٹھٹھے باندھے تھے، ان کے رفیق تارڑ نے 73 تحائف توشہ خانہ سے حاصل کیے، ظفر اللہ جمالی صاحب نے 110 تحائف حاصل کیے،
چوئی شجاع صاحب نے 9 حاصل کیے، جنرل مشرف نے 515 تحائف حاصل کیے، شوکت عزیز نے 1126 تحائف حاصل کیے۔ اب یہ جو 3-4 ہزار تحائف میں تقسیم ہوئے، اس سے بھی زیادہ 4-5 ہزار کے قریب پچھلے 30 سالوں میں، کسی کا کوئی تماشا نہیں لگا۔ ہاں ایک تماشا لگا جو جینون تھا، نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر ہوا توشہ خانہ کا، اس کے اوپر اس کو سزا ہوئی، اس کے اوپر اس کی کوئی پراپرٹی بھی ضبط ہوئی، سارے معاملات ہوئے، کیونکہ وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ توشہ خانہ کی تفصیل ہے۔ توشہ خانہ کیا چیز ہے؟ جو آپ کو جو حکمران ہوتے ہیں ان کو جو تحفے ملتے ہیں باہر کے ممالک کے حکمران بادشاہوں کی طرف سے، ریاستوں کے سربراہان کی طرف سے، وہ سب سے پہلے پاکستان کے کیبنٹ ڈویژن کے انڈر آتا ہے ایک ادارہ توشہ خانہ، اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہماری حکومت آنے سے پہلے توشہ خانہ کا رول یہ تھا کہ 15 سے 25% اس کی ویلیو جو بنتی تھی، مارکیٹ ویلیو، وہ حکمران پیسے ادا کرتا تھا اور وہ تحفے لے لیتا تھا، اور یہ تحفے اسی 15 اور 25 اور پھر اس کے علاوہ آگے بتاؤں گا کہ 5% اور 3% کے اوپر بھی جناب ان حکمرانوں نے، یہ جو 12-14 حکمران میں نے آپ کے سامنے گنوائے، انہوں نے تحفے حاصل کیے کروڑوں روپے کی مالیت کے۔ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت جب آئی اگست 2018 میں، اس کے قانون چینج کیے۔ 50% پیسہ پے کرنے کے بعد حکمران جو ہے وہ لیتا تھا۔ ہمارے دور حکومت میں ہم نے قانون بنا دیا، کہاں 15% اور 25% تھا، کہاں 50%۔ اب عمران خان صاحب کو جو تحفے ملے، ان تحفوں کو 50% پیسہ پے کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی ملکیت ہے۔ اور توشہ خانہ کا ایک بڑے واضح اصول ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے نون لیگ اور پی ڈی ایم والے بھی، کیبنٹ ڈویژن والے بھی مجھے عدالت پہ لے جائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ توشہ خانہ کا اصول ہے کہ نواردات اور آپ کی گاڑیاں، ان 2 چیزوں کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حکمران پیسے پے کر کے لے سکتا ہے۔ نہ وہ نواردات لے سکتا ہے، نہ وہ گاڑیاں لے سکتا ہے، اور 30,000 سے کم مالیت کی جو چیز ہوگی وہ فری آف کاسٹ لے سکتا ہے۔ یہ رول ہے۔ اچھا، اگر کوئی حکمران توشہ خانہ میں جمع اپنا تحفہ نہیں لے گا تو وہ 1 سال کے اندر اس کو نیلام کر دیا جاتا ہے، اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اس نے بکنا ہی بکنا ہے، اس نے بکنا ہی بکنا ہے، نیلام ہو جانا ہے اس نے۔ اب مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب نے 50% قیمت ادا کرنے کے بعد چیز ان کی ہو گئی، جیسے یہ آپ کی 4,500-5 ہزار توشہ خانہ کے گفٹ ہے کروڑوں کی مالیت کے، وہ ان کے ہیں۔ اب ان کے پاس جو چیز ان کی ملکیت ہو گئی، وہ اگر انہوں نے بیچ دی، اگر آئین کے اندر کہیں پہ لکھا ہے، میں آن اوتھ یہ بات کر رہا ہوں، پاکستان کے کسی آئین کے اندر، کسی قانون کے اندر، کسی قانون کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ توشہ خانہ سے حاصل کیا ہوا تحفہ حکمران بیچ نہیں سکتا، تو جناب پھر یہ تو ہے جرم۔ اس کی میں بھی معافی مانگوں گا، ہم سارے معافی مانگ لیں گے۔ جب یہ چیز نہیں لکھی ہوئی تو پوری پاکستانی قوم کا وقت اور پاکستانی قوم کی پیسہ اور پاکستانی قوم کی ذہنی توجہ کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ اور قانون کے اندر قطعاً کوئی ایسی تحریر نہیں ہے کہ جس نے 50% قانون کے مطابق پیسہ پے کرنے کے بعد جس حکمران نے توشہ خانہ سے تحفہ لے لیا، اس کی ملکیت بن گیا، وہ اس کو بیچ نہیں سکتا۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قدخن نہیں ہے، کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے، کوئی آبسٹیکل نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے اس رستے میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب عمران خان صاحب کی چیز 50% پیسہ پے کیا، پے کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو پے کیا، ٹیکس پے کرنے کے بعد پھر اس پیسے کو لیگلی اپنے لیگل اکاؤنٹ کے اندر جمع کرا دیا اور اس کے اوپر بھی ٹیکس دیا، تو اس کے بعد کس چیز کا تماشا، کس چیز کا وویلا، کس چیز کا یہ ٹوپی ڈرامہ، کس چیز کا یہ چھوٹو تارڑ جیسے ڈنٹونک کے جو ہے نا وہ کریکٹر جو ہے نا وہ آ کے یہاں پر بیٹھ کے وہ عمران خان صاحب کے اوپر انگلی اٹھائیں یا دشنام ترازی کریں، جن کا اپنا کریکٹر اور جن کے اپنے خاندان کا کریکٹر جو ہے نا وہ تار ہے جو ہے نا بد کرداری کے ساتھ، معاشی بد کرداری کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ 2 نمبر قسم کی جو کمپین ہے عمران خان صاحب کے کریکٹر اسیسینیشن کی، یہ ختم ہونی چاہیے۔ ایک چیز کل بڑی ٹھٹھے باندھ کے جناب چھوٹو تارڑ کہتا ہے کہ جناب کہیں سے 1000 کا قالین ملتا ہے؟ ہاں بتائیں جناب والا، 50 روپے کا قالین بھی ملتا ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ نواز شریف کو سعودی عرب سے اس کے دور میں لاکھوں کی مالیت کا قالین ملا، اس نے 50 روپیہ جمع کرا کے توشہ خانہ سے لیا۔ تو اس عقل کے اندھے اور دانش کے لولے اور فہم کے لنگڑے عطا تارڑ سے اور اس کے پیچھے جو قائدین ہیں اس کے سلطان مفرور نواز شریف اور بیگم صفدر اور سلطان مجبور شہباز شریف، میں ان سے پوچھوں گا 50 روپے میں کہیں سے قالین ملتا ہے؟ تم 1000 روپے کے قالین کا رونا روتے ہو، تم نے 50 روپے میں لاکھوں کی مالیت کا قالین تمہارے اس سلطان مفرور نے جو باہر بیٹھا ہوا ہے ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ، اس نے خریدا ہوا ہے۔ پھر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں یہاں اس میں سے نہیں خرید سکتے۔ عمران خان صاحب کو گاڑی ملی، عمران خان صاحب نے وہ گاڑی نہیں لی، وہ توشہ خانہ میں جمع رہی، کیونکہ قانون ہے کہ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی اگر وہ تحفے میں حکمران کو ملے گی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمارے اس پی ڈی ایم اور نون لیگ کرپٹ، چور، لٹیرے اور نوسر بازوں کی جماعت جو آج سیاسی واشنگ مشین سے، احتساب کی جو واشنگ مشین ہے اس سے اپنے امپائر کھڑے کر کے اپنی پروسیکیوشن کے جناب کریکٹر اور فیکٹر کھڑے کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے اور عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بی ایم ڈبلیو متحدہ عرب امارات سے ملی، جس کا رجسٹریشن نمبر ہے PH422۔ جناب والا، یہ توشہ خانہ سے جناب حاصل کیا گیا اور اپنے پاس جناب آصف زرداری صاحب نے رکھ لی۔ ٹویوٹا NA442 متحدہ عرب امارات سے ملی، بڑی مہنگی ترین ٹویوٹا کی ایک جدید ترین ماڈل کی گاڑی، وہ جناب آصف زرداری صاحب نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لی۔ قانون کہتا ہے کہ گاڑی آپ نہیں رکھ سکتے، گاڑی نہیں رکھ سکتے، نوادرات بھی نہیں رکھ سکتے اور گاڑیاں بھی نہیں رکھ سکتے اپنے پاس، وہ توشہ خانہ میں ہی رہیں گی، وہ حکمران نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر ایک BMW 760 LI لیبیا سے ملی آصف زرداری صاحب کو۔ آصف زرداری صاحب جناب اینٹ کے اپنے جناب کھاتے میں ڈال کے نکل گئے پتلی گلی سے۔ اور پھر یہ نواز شریف صاحب، ان کی جناب مرسیڈیز گاڑی سعودی عرب سے ملی، جس نواز شریف کا چیلا چانٹا اور جس نواز شریف کو، جس کا دادا کوئٹہ بینچ کے سپریم کورٹ کے ججز کو خریدنے کے لیے بریف کیس ہاتھ میں لے کے سروسز دیتا رہا اور اس سروسز کی پاداش میں پھر صدر مملکت کا عہدہ حاصل کیا، پھر اس کے پوتے نے گریڈ 16 کی نوکری اور چاکری کر کے شہباز شریف کی اور آل شریف کی نوکری کی، اور پھر جس نے پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جس انداز سے آئین کی کتاب پکڑ کے غیر اخلاقی اشارے بازی کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا کریکٹر دکھایا تھا پوری دنیا کو، وہ کل اٹھ کے آ کے جناب جس انداز سے ٹھٹھے باندھ رہا تھا اور عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا تھا، اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تیرا لیڈر جو مفرور ہے، تیرا لیڈر کے جو بزدل ہے، تیرا لیڈر کے جو ڈرپوک ہے، تیرا لیڈر کے جو پورے پاکستان کی ریاستی اداروں کو، عدالتوں کو، عوام کو چونا لگا کے باہر بیٹھا ہے، اس نے مرسیڈیز کار کے جو قانون کے مطابق توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی، IDH 78 اس کا نمبر ہے، وہ جناب اس نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لی اپنے دور حکومت میں۔ تم کس منہ کے ساتھ عمران خان کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہو؟ تم کس منہ کے ساتھ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہو؟ اور 50 روپے میں لاکھوں کی مالیت کا قالین تمہارا وہی لیڈر بزدل ڈرپوک باہر بھاگا ہوا، پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے، برگر کھانا ہو، میکڈونلڈ جانا ہو تو پلیٹلیٹس بڑے بہترین، احتساب کی طرف آنا ہو تو پلیٹلیٹس زمین کی طرف، یہ آٹومیٹک پلیٹلیٹس ہیں اس کے، ان کے لیڈر کے، بزدل اور 2 نمبر لیڈر کے۔ وہ جناب مرسیڈیز کار جناب قانون کہتا ہے پاکستان کا کہ کوئی حکمران نہیں توشہ خانہ سے لے کے جا سکتا، وہ لے کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، عمران خان صاحب نے اس توشہ خانہ سے جو چیز لی اس کو لیگل
कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपने लीगल अकाउंट्स के जरिए से पैसा दिया। आज पूरी पाकिस्तानी कौम सुन ले, इन्होंने जो 5%, 3%, 10%, 15% के जो करोड़ों और अरबों की मालियत के तोहाइफ लिए तोशाखाना से, उसके जितने पैसे उन्होंने अदा किए वो मनी लॉन्ड्रिंग जिस जाली अकाउंट्स के जरिए से ये करते रहे, वो जाली अकाउंट्स के जरिए से पेमेंट हुई, नवाज शरीफ की भी और आसिफ जरदारी की भी। यार आप किस मुंह के साथ इमरान खान के ऊपर जनाब उंगलियां उठा रहे हो? तो मैं ये समझता हूं कि जिस इमरान खान के सिग्नेचर के साथ बल्ला, गेंद और शर्ट और शलवार कमीज और शर्ट और सूट अगर वो करोड़ों रुपए में बिकता है, उस इमरान खान के खिलाफ तुम्हें सिर्फ यही चीजें नजर आई थी कि जिसके हवाले से तुम हमाम में सारे नंगे, और मैं आपके सामने सारी क्लियर कर चुका हूं। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की भोंडी, बेढंगी, बेतुकी हरकतें करके और इस किस्म का कैरेक्टर असैसिनेशन का एक बेतुका सर्कल चलाकर इमरान खान साहब की जात और पीटीआई की पॉपुलैरिटी को कम नहीं किया जा सकता। अगर मुकाबला करना है तो जमहूरियत के मैदान में करो। तुम कहते थे कि तुम लोग बड़े पॉपुलर हो, तुम कहते हो नवाज शरीफ बाहर जनाब नेल्सन मंडेला और इमाम खमीनी बन के बैठा हुआ है, तो उसको बुलाओ। क्यों इंतजार कर रहे हो कि असेंबली तहलील हो तो फिर उसके बाद आए? इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा दिलेर, इतना बड़ा जुर्रतमंद शख्स है जिसके इस्तकबाल के लिए करोड़ों लोग बेताब बैठे हुए हैं, तो वो आ जाए, और आए तो इंतखाबात का ऐलान कर दो। तुम तो बहुत पॉपुलर हो, तुम तो बहुत बड़े लीडर हो, तुम तो आवाम के दिलों में बसते हो, तुम तो आवाम के दिल दिमाग हर जगह पे जनाब जागिजी हो, तो फिर इलेक्शन का ऐलान करो। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, सियासी तौर पे फैसला हो जाएगा। दूध का दूध, मक्खन का मक्खन, दही का दही और पनीर का पनीर, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप में जुर्रत नहीं है। आपको पता है आवाम आपसे नफरत करती है। आपको पता है 8 महीनों में आपने पाकिस्तान की मईशत, रियासत, आवाम तीनों को किसी काबल नहीं छोड़ा, लूला लंगड़ा नहीं, पैरालाइज कर दिया है। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब नहीं है। बीबीसी की कल की रिपोर्ट है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इन 8 महीनों में इन नकम्मों की, नखटुओं की बददियानती और करप्शन की वजह से और NRO2 की वजह से और इनकी बेसलाइटों की वजह से, जिस इंपोर्टेड हुकूमत का वजीर खारजा बिला वजह भुट्टो इन 8 महीनों में 80% दिन उसने मुल्क से बाहर गुजारे हैं। 80%। क्या मुल्क चला रहे हो? तो जनाबे वाला इंशाअल्लाह आज इमरान खान साहब असेंबलियों की तहलील के हवाले से पॉलिसी देंगे, और उसके बाद पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन, पीटीआई के कारकुन, पीटीआई के वोटर और पाकिस्तान की अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। मेरी आखिरी गुजारिश यह है कि खुदा का वास्ता कोई और चीज ले आओ, बस कर दो ये तोशा खाना, इसमें से कुछ नहीं निकलना, इसमें से कुछ भी नहीं निकलना। पानी में मधानी सुना हुआ ना पाकिस्तान की अवाम ने भी, और अपने रिस्पेक्टेबल मीडिया चैनल को भी, और अपने इन मुखालफीन को, हुकूमती टोले को यह कहूंगा कि जनाब पानी में मधानी जितनी देर चलाते रहो ना मक्खन निकलता है, ना मलाई निकलती है, कुछ भी नहीं निकलता। तो इस वजह से ये प्रैक्टिस छोड़ दो, कोई सॉलिड सी बात करो, कोई सॉलिड सी चीज लेकर आओ, तो लोगों को भी समझ आए कि हाँ जी कोई बात है। बाकी इमरान खान खड़ा है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान खड़ा है आवाम के लिए, पाकिस्तान खड़ा है रियासत के लिए, और इंशाअल्लाह उसके लिए उसने कुर्बानी दी है, खून बहाया है, अपने ऊपर कातलाना हमला हुआ है, और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा चौहान साहब, कल से सीएम के रावलपिंडी में आने के इतलात हैं और खुफिया मुलाकातों के हवाले से भी बातचीत चल रही है, इसमें कितनी सदाकत है? देखें, ये अखबारात की खबरें हैं, मीडिया की खबरें हैं, और जो वजीर आला और वजीर आजम होता है वो पाकिस्तान की अदालतों, अदारों, एजेंसियों, उनके साथ उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स होती रहती हैं। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी इसमें कोई चीज है। बहरहाल ये आपने भी खबरों में सुनी है, हमने भी खबरों में सुनी है। जो वफाकी हुकूमत है मुल्क की मैशत बुरी हालत का शिकार है, वो तोशा खाना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। तो पंजाब में हुकूमत है, पंजाब में गुड गवर्नेंस है, कोई अदारा एक पटवारी से लेकर कमिश्नर तक
کسی کا کوئی جائز کام بھی کرنے کو تیار نہیں ہے, سب ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب کی گڈ گورننس کہاں ہے؟ دیکھیں جی, پنجاب کے اندر پہلے 3.5 سال بھی جو ہماری حکومت تھی اس میں بڑے احسن طریقے سے ہم نے کوشش کی, اور اس میں بڑی لمبی چوڑی چیزیں ہیں, آپ کی ہیلتھ انشورنس کارڈ سے لے کے اور یونیورسٹیز, کالجز اور بہت سی ایسی ریفارمز ہیں جو میں ابھی اس ایک 15, 20, 30 منٹ کے اندر بیان نہیں کر سکتا. وہ علیحدہ سے کبھی اس پہ جناب سیشن رکھ لیں گے. لیکن ابھی چودھری پرویز لائی صاحب نے پچھلے 4 مہینوں میں آپ کے سامنے, ابھی پہلے 1112 تھی, اب انہوں نے شروع کیا وہ 1123 ہے ایک, جس کے ذریعے سے جناب کوئی ملاوٹ کسی کھانے پینے کی چیز ہو جس پہ آپ کو نظر آئے کہ ایسی کوئی پرابلم ہے, آپ فوراً فون کر کے جناب اسی وقت جناب سرکاری عملہ پہنچتا ہے, وہ ہوٹل یا وہ بیکری, وہ کھانے پینے کی چیزیں. اس طرح کی 20 اقدامات ہیں جو 4 مہینے کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے ہیں, اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. باقی یہ 75 سال کا جو گند ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ 3-4 مہینے کی حکومت یا 1-3 سال کی حکومت کے ذریعے سے سارا کچھ صاف ہو جائے گا تو پاسبل سر, توشہ خانہ سے متعلق گھڑی کے جو ہے معاملہ, وہ خریدنے یا بیچنے کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ رقم جو حاصل کی گئی تھی اس کو اثاثوں میں ڈکلیئر کیوں نہیں کیا گیا, اور یہی کیس ہے جو اسلام آباد کی کچہری میں ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں چل رہا ہے. 9 جنوری کو اس کی سماعت ہے. خان صاحب وہاں پر پیش ہو کر ذاتی حیثیت میں کیا جواب دیں گے اس کا جواب؟ اچھا, جو توشہ خانہ کا جو بھی گھڑی ہار جو بھی بیچا گیا اس کو پراپر طریقے سے نوٹیفائی کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے گوشوارے میں بھی, FBR کے گوشوارے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس پہ کوئی چیز ہے تو پھر جائیں FIR کٹوائیں, عدالت میں جائیں, عدالت میں کیس کریں. یہ جو آ کے پریس کانفرنس کر کے اچھا پھر وہ پیڑے روڈ تو چپ چنگی, وہ کم از کم کوئی جج کے جو ہے نا اسپوکس پرسن تو بٹھاؤ نا. ایک عطا تارڑ, چھوٹو تارڑ, جس کا دادا اور جس کا خود کرتوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. دوسرا وہ تنظیم سازی کا ماہر وہ جناب آپ کا طلال چودھری, جس کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے. وہ میاں جاوید لطیف کہ جس نے آل شریف کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی توہین کر دی تھی. ان جیسے اسپوکس پرسن کے ذریعے سے, بیڈ کریکٹر قسم کے اسپوکس پرسن, ملک اور قوم اور ذات, اخلاق, کردار ہر حوالے سے, معاش کے حوالے سے, ان کے ذریعے سے آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے تو آسمان کی طرف تھوک پھینکو گے تو اپنے منہ پہ آئے گا. کامیاب کرنے کے بعد کیا عمران خان اب بھی پنڈی والوں سے ناراض؟ نہیں, عمران خان صاحب نے, ابھی لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی, عمران خان صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ راولپنڈی کی پرفارمنس بہت زبردست تھی. اور آپ سارے دوست گواہ ہیں, ہم نے یہاں پر 1 مہینہ جس طریقے سے محنت کی, مری روڈ کے اوپر جو 1 مہینہ کیمپ لگا, پورے مری روڈ اور پورے پنڈی کے اندر جو ہم نے ماحول بنائی رکھا, اور پھر اس دن جو پاکستان کی ہسٹری کا پنڈی کا سب سے بڑا فنکشن اور پاکستان کا سب سے بڑا فنکشن تھا, فیض آباد سے لے کے ناز سینمے تک کھچا کھچ جو ہے وہ آپ کا دنیا بھری ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے میں نے بھی اپنی سیاسی زندگی میں نہیں دیکھا تھا, اور آپ نے بھی اپنی سیاسی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. آپ یہ بتائیں کہ اپنا سینٹ میں ایویشن ڈویژن نے کل جواب جمع کروایا کہ عمران خان نے 43 کروڑ سے زائد کے جو ہے وہ پروازیں کی ہیں, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ ریاست مدینہ کے دعوے دار جو ہیں کچھ خرچیاں کرتے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا کہ لاہور سے ہیلی کاپٹر اڑا پنڈی آیا, ہریسہ, نہاری, توا مچھی اور حلیم کی جناب ڈشیں لے کے, اور وہاں سے مری پہنچا تو پتہ چلا یار کہ وہ لاہور میں نہیں, اسلام آباد میں نہیں, لاہور میں جناب ہریسہ کا تو جناب ڈش وہیں پہ رہ گئی, اس کا تو ڈونگا ہی ادھر رہ گیا. انہوں نے جناب نواز شریف صاحب نے دوبارہ ہیلی کاپٹر بھیجا, جاؤ لاہور سے جناب وہ ہریسے کا ڈونگا لے کر آؤ, اور ہریسے کا ڈونگا جانا اور دیش کی وہ جناب دوبارہ ہیلی کاپٹر جاتا ہے وہ لے کے آتا ہے. اس قسم کی ٹکٹلیاں کم از کم عمران خان صاحب نے نہیں کی. اور جس طرح GTS کا بس بنایا ہوا تھا آل شریف نے سرکاری جہاز اور سرکاری ہیلی کاپٹرز کو, اس طرح کم از کم انہوں نے نہیں کی. آخری سوال یہ بتائیے کہ سننے میں آ رہا ہے صاحب کی ملاقات کی آپ تصدیق کرتے ہیں اہم شخصیت سے کی ملاقات, اور یہ بتائیے گا کیا اگر پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو کیا KPK کی اسمبلی توڑ دی جائے گی؟ اچھا میں کچھ بھی نہیں کرتا جانا, ٹھیک ہے, سر,
मुस्लिम लीग नून ने बताया है कि परवेज लाई के खिलाफ तहरीक एतमाद पंजाब में तैयार कर ली है, आपके इल्म में है, और वो कब तक जमा करवा सकते हैं? कोई नंबर गेम्स आपके पास पूरे? देखो ये उनके एंड की बात है, ये उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाएं या गवर्नर जो है ना वो कहे कि एतमाद का वोट लेने को, ये उनके एंड का है। ठीक है जी, जी आखिरी सवाल। मेंबर पंजाब और साहब तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि आज आपकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शाम को इमरान खान साहब जो है असम्बली तहलील कर दें या मजीद कोई दूर करने की गुंजाइश है? शाम को तहलील का तो नहीं, वो शाम को ऐलान करेंगे तारीख का, और तारीख और देने वाले हैं वो तारीख देंगे और उसके मुताबिक फिर आगे चलिए। जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज खान साहब मुमकिन तौर पर ऐलान करेंगे चौधरी परवेज लाई की रिजर्वेशन इससे पहले भी सामने आई, उन्होंने कहा कि मार्च तक हम चाह रहे हैं कि असम्बलियाँ चलें। कल से परवेज लाई यहाँ भी मौजूद है पिंडी में। कल मोहन लाई ने भी 2-3 मुलाकातें की खान साहब से, क्या उनकी रिजर्वेशन है? अगर है तो उनको एड्रेस किया गया है? देखें, पिछले 20 दिनों के अंदर सदर आरिफ अलवी से लेके चौधरी परवेज लाई साहब, मोहन लाई साहब, पार्टी की बाकी लीडरशिप ने अपने व्यूज दिए हैं कि प्रोस एंड कॉन्स क्या है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी तोड़ने की क्या है, प्लस माइनस क्या है, वो सारा खान साहब के साथ डिस्कस किया है, बताया है कि फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो जब आप एक अच्छी जिद्दोजहद कर रहे होते हैं तो उसमें फिर आप नुकसान नहीं देखते। इमरान खान साहब पाकिस्तान को बचाने के लिए चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो। इन नकम्मे न खटू न अहल लोगों के बस की बात नहीं है इस मुल्क को चलाना, साबित हो गया 8 महीनों में मुल्क किधर था और किधर ले आई है। तो वो ये चाहते हैं कि इस पूरे जनाब टेक्निक्स के जरिए से एक टाइम पे इकट्ठे इलेक्शन हो। अब वो नहीं करने को तैयार, इन्होंने जिद लगाई हुई है कि हमने अपनी जनाब मौज मेला नहीं छोड़ना। वो कहते हैं ना कि अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता, ये इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा है। तो फिर उसके मुकाबले में फिर हमें ये वाले टैक्टिक्स अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया यार, नवीन जल्दी करो।